اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں اور بعض لوگ جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ ایک تجربہ مجھے غمگین بناتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے تو میں ایسے تجربے پر اس بیوقوف کو ترجیح دیتا ہوں جو مجھے خوش کرتا ہے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تمہارے دشمن ہیں؟ اگر ہاں تو شاباش۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے زندگی میں کسی وقت کسی ٹھیک چیز کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم نے آسمانوں میں پرندوں کی مانند اڑنا سیکھا، مچھلیوں کی طرح تیرنا جانا، مگر آج تک ہم بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے کا سادہ سا فن نہ سیکھ پائے، جبکہ ایک ساتھ بھائیوں کی طرح جینا اب ناگزیر ہے، وگرنہ ہمیں بیوقوفوں کی طرح اکیلے اکیلے مرنا پڑے گا۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو مگر کوئی بوڑھا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ مشکل وقت میں صرف پختہ ارادہ ہی مدد دیتا ہے۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے بھی آئے گی۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت ہے۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں فراموش نہ کر دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ جب کوئی شخص اس ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے جو قدرت نے اس کی قوم اور لوگوں کی بہتری کے لیے اس کے ذمہ لگائی ہوتی ہے تب وہ سکون سے مر سکتا ہے۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، کیونکہ خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں اور لطف اندوز ہونے میں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ جب میں ایک غریب کو کھانا دیتا ہوں تو ولی کہلاتا ہوں، اور جب میں پوچھوں کہ غریب کو کیوں روٹی میسر نہیں تو میں کمیونسٹ کہلاتا ہوں۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔
ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جیتتے وہی ہیں جو جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اور کل بھی جتنی بلندی حاصل کر سکتا ہوں، اس سب کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کے جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ کسی نے ارسطو سے لمبی عمر کا گر پوچھا تھا۔ ارسطو نے جواب دیا، مایوس ہونا بند کر دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیوں؟ ارسطو بولا، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات کی وسعت اور دوسری انسان کی حماقت۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اپنا رخ سورج کی طرف کرو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ جس قوم کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ ہو، ان کے حافظے کمزور اور مزاج جذباتی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لیڈر کے چناؤ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں، تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ ایک خوبصورت لڑکی آپ کو خوبصورت مستقبل نہیں دے سکتی، لیکن ایک خوبصورت مستقبل آپ کو بہت سی خوبصورت لڑکیاں دے سکتا ہے۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس سے کھیلنا شروع کر دو۔ جو بہت اچھا لگے کم ہی ملا کرو، فائدے میں رہو گے۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک مت ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ اگر ایک احمقانہ طرز فکر کو حتیٰ 5 ملین افراد بھی قبول کریں، پھر بھی وہ احمقانہ ہی رہتی ہے۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ اصل امتحان ناکامی سے بچنا نہیں بلکہ ناکامی سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ اٹل یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ محنت کرنے والے کے گھر میں فاقہ کشی باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم اور ضروری انسانی اعمال وہ ہیں جن میں نتیجے کی طلب کو نصب العین نہ بنایا جائے۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔
مشاہدے سے آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں مگر سیکھتے تجربے سے ہی ہیں۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ تمہارے خیال میں اگر کوئی راتوں رات کامیاب ہو گیا ہے تو دوبارہ غور سے دیکھو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل بھی نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں کبھی کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ فطرتاً ہر شخص خیر کا طالب ہے مگر جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ زندگی بہت مختصر چیز ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔